الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ پاکستان ترقی یافتہ پاکستان کیسے بنے؟ ترقی پذیر تو سنتے سنتے 60 سال ہو گئے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے ہاتھ سے لکھیں گے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے؟ جب تک ہماری صنعت اور معیشت کمزور ہے تب تک ہم یہ نہیں لکھ سکیں گے۔ ہمیشہ اللہ اپرچونٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اس وقت جنگ کی سچویشن ہے اور پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے کہ پاکستان کراچی کو، گوادر کو ٹرانس شپمنٹ کے لیے پوری دنیا میں منوا لے۔ کہاں ویسلز اندر یوئی کے جاتے ہیں جہاں ٹرانس شپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جبل علی فری زون بنائے اور دوسرے بھی فری زون بنائے کہ جہاں پہ مواقع دیے انٹرنیشنل لوگوں کو ٹرانس شپمنٹ کے لیے، جہاں پہ معیشت کو مضبوط کیا جی سی سی میں، خاص طور پر یو اے ای نے اور قطر نے۔ ہمارا کراچی ایک خوشحال شہر تھا جہاں ٹرانس شپمنٹ تھیں 80s میں، جہاں موسٹ آف دا ورلڈ ایئر لائن لینڈ ہوتی تھی۔ آج وہاں کچھ لمیٹڈ ایئر لائنز ہیں، لیکن یو اے ای میں، دبئی میں، گلف میں بہت ساری ایئر لائن لینڈ ہو رہی ہیں۔ اسی اسنا کو ہم پاکستانی اس جنگ سے کہ موقع اٹھا سکتے ہیں؟ کیا مذاکرات، یہ جو جنگ چل رہی ہے، جو پاکستان رول ادا کر رہا ہے، ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ دوسری طرف آئی ایم ایف کی 11 کنڈیشنیں اور $1.2 بلین کا ریلیز، اور تیسرا جو 16 اپریل سے آنورڈ روتھ چائلڈ پاکستان میں آیا اور وہ کیا کیا کر کے گیا، اس سے بارے میں آج بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ مہمان ہے کرنل سیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سر، آپ دیکھیں پوری دنیا میں جنگ کا ماحول کریٹ ہوا ہے بھی، جنگ بھی ہے، لیکن پاکستان میں فائنانس منسٹر صاحب کی روتھ چائلڈ کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے، لیکن میڈیا میں پتہ نہیں ہے ہوا کیا، ڈسکشن کیا ہے، کوئی پریس ریلیز ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی انفارچونیٹلی۔ اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمیں اپنی سٹرگل کرنی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پلان کے تحت ہمیں $1.2 بلین اور ریلیز ہو گیا۔ ہم نے ان کی 11 کنڈیشنیں مانی، انرجی سیکٹر ریفارم کے لیے، اسپیشل اکنامک زون ریفارم کے لیے، اور 11 10 8 9 چیزیں۔ ہم نے $1.2 بلین لے لیا۔ نہ تو یہ $1.2 بلین پاکستان کو ترقی یافتہ بنا سکتا ہے، نہ یہ روتھ چائلڈ جو پاکستان بیٹھا تھا کہ مارکیٹ ایکسیس کیسے ہے، ڈیجیٹل کرنسی کو کیسے مینیج کرنا ہے، بٹ کوائن جیسے کرنسیز کو کیسے، نہ یہ ہمیں ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ ٹولز ہیں جو کہ یو ایس اے کو مستحکم کرتے ہیں، یہ وہ ٹول ہیں جو صہیونی طاقتوں کو مستحکم کرتے ہیں، یہ وہ ٹول ہیں جو یو ایس ڈالر کو مستحکم کریں گے۔ سر، یو ایس ڈالر کی انٹیگریٹی کو سیو کرنے کے لیے پوری دنیا میں اسرائیل اور یو ایس اے نے یہ جنگ کریٹ کی ہوئی ہے اور ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اب سر، سمپل سوال کہ یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ کیا پاکستان اپنا رول ادا کر پائے گا یا نہیں؟ یا اس میں ہم کوئی اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان کہہ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پہ پاکستان کے پاس پوٹینشل تو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دیا ہے۔ بے شک وہ مین پاور کی شکل میں ہے، یوتھ کی، قابل یوتھ کی شکل میں ہے، یا وہ ہمارے قدرتی وسائل کی شکل میں ہے، یا وہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کی شکل میں ہے، اور یا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہمارے کوسٹل بیلٹ کی لینتھ، ڈیپتھ اور کوالٹی کی شکل میں۔ جس جگہ دیکھیں آپ، زمینوں کو ہی دیکھ لیں، لاکھوں ایکڑ سارے کے سارے فرٹائل، ایک کنال بھی آپ کو کہیں بنجر ڈھونڈنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈیزرٹ ہے تو ڈیزرٹ کی اپنی اہمیت ہے، اگر ہمارے 4 ویدرز ہیں تو ان کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ یہ سوچیں ویسٹ جو سارا سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے انکلوڈنگ یو ایس اے، اور سمندر کے طوفانوں کو
متواتر فیس کرتا ہے، تباہی بھی ہوتی ہے اس سے. ان کے ویدر کی کنڈیشن ویسٹ میں یہ ہے، کینیڈا سے دیکھ کے آپ نیچے تک چلے آئیں، کہ ان کو دھوپ کی شکل دیکھنی جو ہے وہ اس کو بلیسنگ سمجھتے ہیں. سن شائن کو، تھوڑی سی بہتر ٹیمپریچر کو، ادھر تو آپ دیکھیں تو -20 -30 تک پھر ٹیمپریچر نیچے جاتے ہیں. اور کیا زندگی ہوگی جو کہ فلیٹوں میں بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیٹھے ہوئے چھپ کے بیٹھے ہیں. کام کی نوعیت کیا ہوگی، ٹیلنٹ کیا ہوگا، ان کی ایکسرسائزز کیا ہوں گی، ان کی کمبرٹ ایفیشنسی کیا ہوگی. بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم پاکستان کو ترقی یافتہ کیسے بنا سکتے ہیں. میں پچھلے کئی سال سے یہ تجویز دے رہا ہوں. میرے تھنک ٹینک نے اس پہ بڑی محنت کی، کام کیا. ہم بڑے کنسرن تھے کہ 78 ایئرز گزر گئے تو ہم آگے کیوں نہیں ترقی کر سکے. ادھر ہمیں ایلیٹ کلاس کے، ان کی اسٹیٹس، ان کے انفلوئنس زون، ان کے صوبوں میں ان کی حکومتیں، MNA MPA، ایون آپ کی بیوروکریسی میں جتنی بھی کی اپائنٹمنٹس جس جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کی آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، شجرہ نسب دیکھیں، ان کی رشتہ داریاں دیکھیں، تو آپ کو خاندان کے خاندان پلتے نظر آتے ہیں. ان کی ترقی بھی نظر آتی ہے، ان کی دولت بھی نظر آتی ہے، ان کے جائز ناجائز کام بھی نظر آتے ہیں. اور خاندان کے کم فرد ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت کے اوپر پوزیشنز لیتے ہیں. زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پش کر کے پلیس کیا جاتا ہے. یہ جو پش اور پلیس ہے، اس نے نقصان بہت دیا. بے شک ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، مگر وہ فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو پاکستان کو اپنا مشن سمجھتا ہے، جو اپنے خلوص سے، اپنی لائلٹی سے، اپنی ایمانداری سے جھنڈا کھڑا کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے، جو لالچ سے اور اپنی ذاتی نیڈ اور گریڈ سے بچتا ہے، جو اپنے کردار کو اور اپنے اعمال کو بہتر رکھتا ہے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق رکھتا ہے، جو ایک ایز اے لیڈنگ فگر ایگزامپلری کام کرتا ہے اور دنیا کو اپنے پیچھے میرٹ کے اوپر لگاتا ہے. اس ساری بات چیت میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہے. پاکستان کی غربت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لوگ وسائل کی کمی ہے. ہمیں کمی ہے انما الاعمال بالنیات. جو آپ کی نیت ہے اس کے بعد اسی کی طرح کے آپ کے اعمال جو ہے نیت میں. بہرحال نیتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو تہیا کر کے ریکور کرنے کی، ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. سر بالکل آج کے دور میں سر نیتیں ہی میٹر کر رہی ہیں. ابھی جو سر کرنٹ سچویشن ہے جی میں آتا ہوں جنگ کی، اس کے اوپر مذاکرات کی ایک بیڈمنٹن کھیلی جا رہی ہے، ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، لیکن کوئی نہ کوئی مقاصد اپنے پورے کر رہا ہے. اسرائیل لبنان کے اندر 12-15 کلومیٹر اندر چلا گیا، اور ایران اور USA وہ بھی اپنے اپنے مقاصد میں ہیں. نو ڈاؤٹ ہم بھی کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہے ہیں. اس کی سچویشن کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 46 سال کے پابندیوں میں، سینکشنز میں، تباہی میں، بینز پہ اور ایسٹ فروزن میں ایران سروائیو کیسے کر گیا. کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایران 1-2 دنوں سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کی یلغار دونوں کی اکٹھے ہو گئے، جن کو ٹوٹل ایئر سپیورٹی ہے فی الحال دنیا کے کسی بھی کونے میں، جن کو نیول سپیورٹی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، جن کے بیسز کی تعداد اور ان کی انسرکلمنٹ کیے ہوئے رنگز کی تعداد دنیا کے ہر کونے میں آپ کو نظر آتی ہے، جن کے ہواری، جن کے ایجنٹس پلیس ہوئے آپ کو
جگہ جگہ ہر دنیا کی حکومت میں نظر آتے ہیں، جن کی CIA حکمرانوں کو استعمال کرتی ہے اور فارغ کرتی ہے، جن کی ایجنسیاں ہر ملک میں ڈالر کے زور پہ، کرپشن کے زور پہ اور تینوں W کے زور پہ، جس میں پہلا W وومن والا جو ہے، ان کی لشکر کے لشکر لانچ ہوئے ہیں ملکوں میں، کوئی ملک اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں نہیں۔ آپ اگر ان کی لسٹ دیکھیں، کلاسیفائڈ لسٹ دیکھیں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بظاہر جو کردار بڑے نیک پاک اور لیڈر نظر آتے ہیں، اندر سے کتنے ہولناک واقعات ہیں۔ یہ ایپسٹین فائل صرف ایک ہی جگہ نہیں تھی، ایک ہی جزیرے میں نہیں ہے، دنیا کے کئی جزیرے ابھی خفیہ چل رہے ہیں، اور یہ ایپسٹین فائل صرف اسرائیل کی موساد کی بیس نہیں تھی، یہ پیچھے اس کے سپانسر کی فائننس تھی، USA کی CIA کا اکٹھا آپریشن تھا، بند تو نہیں ہو گیا، تو آج بھی ایسی ہے۔ آپ نے شاید ایک دن پہلے ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ دیکھی ہوگی جس میں 7-8 خواتین کی پکچر ساتھ آئی ہوئی ہے کہ ان کو ریلیز کرو، اور باقی تفصیل نہیں آئی ہوئی، باقی تفصیل کیونکہ ہمیں بھی نہیں سرکاری طور پہ ویریفائڈ انفارمیشن ابھی تک دستیاب، لہذا اس کے اوپر کوئی زبان کھولنا مناسب نہیں، مگر چیزیں بڑی کلیئر ہیں، فائلیں بڑی کلیئر ہیں، کچھ ان کلاسیفائڈ ہیں، جو کلاسیفائڈ ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں۔ کیا یہ ہماری آنکھیں کھولے گا؟ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ ہوگا؟ آنکھ والو عبرت حاصل کرو، کیا عبرت حاصل کی جائے گی کہ نہیں؟ 78 ایئرز میں تو بہت کم موقع، بہت کم افراد ہیں جنہوں نے عبرت حاصل کی ہو۔ شاید ہم ابھی بھی جاگ جائیں۔ ابھی میں آ جاتا ہوں موجودہ حالات میں پاکستان کی ایفیشنسی، انڈیا کی وار سے تھوڑی دیر پہلے سے اب تک موجودہ لیڈرشپ کی ایفیشنسی قابل تعریف ہے۔ خیر اس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کی ہسٹری بھی ہے، شہباز صاحب کی کام کی اپنی ایک ہسٹری ہے، پنجاب میں ہم نے بڑے سال بڑے کلوزلی ان کو دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں اس قسم کے لیڈر ہمارے ملک میں کم ہیں جو اتنی محنت کریں اور جن کا امپیکٹ اور جن کا کنٹرول گورننس کے اوپر بہتر ہو، اور جو بیوروکریسی سے کام کروا سکیں، پیار محبت سے بھی اور سختی سے بھی، اور جو پولیٹیکل برائب دینے میں بہت احتیاط کریں۔ تو جو آپ کو ابھی ایفیشنسی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے یقینی طور پہ حقائق ہے، اور یقینی طور پہ حقائق فیلڈ مارشل صاحب کے پیچھے بھی بہت جانتی ہے کہ وہ کس کوالٹی کے سولجر تھے۔ وہ اپنے وائل ایز اے کیڈٹ، بیسٹ کیڈٹ، آرڈر آف آنر ونر ہے، اور اس کے بعد ان کا آپ ریکارڈ دیکھتے جائیے، آپ کو مومن، آپ کو حافظ قرآن، آپ کو شریعت کے پابند، اور دولت، ڈالر اور وومن سے پرہیز کرنے والے، احتیاط کرنے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز یاد رکھیں کہ جب آپ با کردار ہوتے ہیں، باصول ہوتے ہیں، تو آپ کو نوازا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بہت انصاف، وہ آپ کو جتنا میرٹ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو دنیا میں دکھا دیتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، اگر آپ کی قابلیت اور آپ کی ہمت دونوں قائم۔ سر ایگری، ابھی یہ موقع ہے نا ہماری لیڈرشپ کے پاس کہ یہ بہت سنہرا موقع ہے کہ ہم گوادر کو اور کراچی کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں ٹرانس شپمنٹ کے لیے۔ اس کے لیے کوئی آپ ان کو مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ہماری اسٹریٹجک پٹی تو ہے ہمارے پاس۔ میں عرض کرتا ہوں ٹرانس شپمنٹ پہ کچھ تھوڑا سا کام ہوا ہے، اس پہ ہم نے کچھ چند مہینے پہلے الرٹ 2-3 پروگرام کیے تھے، عرض کی تھی کہ یہ بیسٹ موقع ہے کہ اور میری خبر یہ ہے کہ ٹرانس شپمنٹ کے پہ کام ہوا ہے جتنی ہماری 1 سال کی کیپیبلٹی تھی، وہ ہم نے پچھلے مارچ کے مہینے میں 1 مہینے میں حاصل کی الحمدللہ، مگر اس پہ بے انتہا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن تھا تو میں نے ریسرچ کرنی شروع کی، تو مجھے شارٹ کمنگ اور میجر ویک ایریاز نظر آئے
جس میں گوادر نے مجھے بہت اریٹیٹ کیا کہ وہ تو اجاڑ پڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ نہ ادھر پانی ہے، نہ بجلی ہے لوگوں کے لیے، نہ ایجوکیشن پراپر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے کئی سال سے، کئی دہائیوں سے گوادر 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 ہو رہا ہے. تو یہ کیوں پڑا ہوا ایسے؟ تو پتہ ہی ایسے چلا گیا. میں ساتھ میرے سینئر جو سبارڈینیٹ تھے بریگیڈیئر عثمان میرے ساتھ. سر یہ گوادر کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں، بریک کا وقت ہوا جی ہے. ٹھیک. بریک کے بعد ناظرین، گوادر ہمارا اسٹریٹجک پورٹ ہے، اس کے بارے میں بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. پاکستان کے لیے سنہرا موقع ہے کہ پاکستان گوادر کو آباد کر لے، کراچی کو بہتر کر لے، کیونکہ ٹرانس شپمنٹ کا رش پاکستان فوکس ہو رہا ہے. پاکستان ترقی یافتہ پاکستان بن سکتا ہے. اس سلسلے میں ماہرانہ رائے جناب کرنل صاحب قریشی صاحب سے. سر، جی گوادر کیسے پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے، کس طرح کے سٹیپس گورنمنٹ کو پاکستان کو لینے چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی لیکن سب سے پہلے تو گوادر کو ہم نے ٹرانس شپمنٹ، یہ جو ابھی موقع ملا ہے اسٹیٹ آف ہرمز بلاک ہے، نیول بلاکیڈ امریکن نے کیا ہوا، ہمیں اس میں سے گولڈن چانس ڈھونڈنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دنیا کی اکانومی کو وہ ٹوٹلی کولیپس کر دیں. یہ دونوں چیزیں ہم کو اپنے لیے اور سب کے لیے موقع ڈھونڈ کے اس کا فوری طور پہ اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس کا بہتر حل دینا چاہیے. ہماری گوادر کی سی کی ڈیپتھ آپ کی گلف ساری سے کجا بہتر، دگنی تگنی ہے. اس میں بڑے سے بڑا 50,000 ٹن کا جہاز سیدھا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. دنیا کی بہت زیادہ پورٹس کے اوپر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. گوادر کی لوکیشن اسٹیٹ آف ہرمز سے کلیئر ہے. گوادر ایران کے چابہار پورٹ کو اسٹیٹ آف ہرمز کے بالکل نیکسٹ ڈور ہے. گوادر عمان کے اور باقی گلف کے بالکل نزدیک ترین ہے. گوادر مڈل ایسٹ کی اکانومی کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے. گوادر وہ جگہ ہے جس کو سارے کو فری زون کر دینا چاہیے. گوادر میں سب سے بڑا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے انرجی کا. کیوں؟ ساری انرجی جتنی تیل کی شکل میں، گیس کی شکل میں جنریٹ ہوتی ہے گلف سے اور ایران سے، وہ ساری کی ساری ادھر سے گزرتی ہے. ہم نے بہت، میرا خیال ہے کسی نے عقل کا اور سمجھ کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے ایران سے پائپ لائن سائن کی، ایران نے بنا دی، ہم بھاگ گئے، ہم ڈر گئے. ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کا دھیان نہیں رکھ سکے، سیف گارڈ نہیں کر سکے. ہم محب وطن کہلانے کے قابل نہیں رہے. اگر ہم وہ ادھر آ جائیں، اس کے لیٹ کے جرمانے بھی جو ہیں وہ ملینز کے کٹھے ہو جائیں اور ہم پھر بھی نہ جاگیں. ہم میڈیٹر ہو گئے ہیں. ابھی موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی کہ امیجیٹلی ایک پائپ لائن نہیں 4 پائپ لائنیں چالو کریں اور ادھر سے شروع ہو کے چائنا تک اور آگے کہاں تک جہاں تک جا سکتے ہیں ہم سپلائی کریں. صرف ٹرانس شپمنٹ کی کمائی نہ کریں، وہ بھی ملینز اور ٹھیک ٹھاک کمائی ہے، اس کا بھی بیس بنائیں گوادر کو، مگر اس کو انرجی کا بیس بھی بنائیں. گوادر سے کاشغر تک کی پائپ لائن کا منصوبہ آلریڈی تیار ہے، اسٹڈی کیا ہوا ہے ہمارے تھنک ٹینک نے، کوئی چیز اس میں کمی نہیں ہے. ڈیلی پاکستان کی کمائی 2 سے 4 ملین ڈالر، جتنے بیرل جائیں گے ہر بیرل آپ کو ڈالر دے کے جائے گا، اور اس سے ڈیلی ان پائپ لائنوں سے کتنے بیرل پہنچتے ہیں آپ سوچنے بھی نہیں، آپ کی سوچ میں بھی نہیں کیا. اس کے علاوہ سر میں عرض کروں سر، اس کے علاوہ گوادر میں بلو سی اکانومی ہے. ویتنام اتنا سا ہے، اس کی کوسٹل بیلٹ اتنی 1000واں حصہ ہماری دنیا کا 2nd ایکسپورٹر ہے فش میں. تو ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اور گوادر سے لے کے چائنا کی پورٹ نزدیک ترین ہے. اگر ہم بائی سی کی بات بھی کریں تو شارٹ کٹ اویلیبل ہے.
گوادر آپ کے اس ایریے میں ہے جہاں آپ کے سارے قدرتی وسائل ہیں. وہ قدرتی وسائل کی ایکسپورٹ بھی کا بیس بھی آپ کا یہی بننا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمارے دشمن جاگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دہشت گردی لانچ کدھر کرنی ہے. وہ دہشت گردی کا بیس بھی اسی کے آس پاس. میں ادھر سے اپنا ڈیلیگیشن لے کے بریگیڈیئر عثمان سعید کے ساتھ ہم لوگوں نے سارا ایران کا بارڈر سٹڈی کیا جا کے. ایران ادھر سے ایران کا بارڈر 45 کلومیٹر ہے, مگر جانے کا جو رستہ ہے وہ سیف نہیں ہے, اس لیے کہ دہشت گردی کے آس پاس بیسز ہیں ان کے. بہرحال ہمیں منع کرنے کے باوجود ہم نے جانا مناسب سوچا اور ہم نے جا کے پورا ہفتہ 10 دن ریسرچ کی. اور میں اس لیے ساری قوم کو یہ یاد کرانا چاہوں گا, بار بار کرانا چاہوں گا اپنی زندگی میں, کہ اگر اس ملک نے قرضے ادا کرنے ہیں, اگر اس ملک نے ترقی یافتہ ہونا ہے, اگر اس ملک میں G20 میں کی رول ادا کرتے ہوئے کھڑے ہونا ہے, وہ کنجی جو آپ کے پاس ہے وہ گوادر سے لے کے تو ریکوڈک کی پہاڑیوں تک ہے. وہ ریئر ارتھ ہے, وہ گولڈ ہے, وہ کاپر ہے, وہ مولیبڈیم ہے. وہ ساری ریئر ارتھ کی دھاتیں ہیں جو وہ کلو کے حساب سے بکتی ہیں, ٹنوں کے حساب سے نہیں بکتی. مگر میری گزارش بار بار یہی ہے, ریفائنری لگائیں, مائن منرل کی ریفائنری بھی لگائیں, را مٹیریل نہ جانے دیں. یہ ریت نہیں ہے, یہ پتھر نہیں ہے, یہ ماربل نہیں ہے کہ را مٹیریل بھیجیں. اس کو پروسیس کریں, سینڈک کو بھی پروسیس کریں, اس کو بھی کنٹرول کریں. ساری جگہ آپ کے باقی بھی فاٹا میں بھی بے شمار وسائل پڑے ہوئے ہیں, کشمیر میں, آزاد کشمیر میں بہت کچھ ہے. باقی چنوٹ میں والا بھی ابھی تک وہ لوہا ہے کہ سونا ہے, اس میں کاپر کتنا ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے. ہر جگہ ہم سوئے, سارے صوبے سوئے ہوئے ہیں. کیوں؟ نالج کی کمی مانتا ہوں, کمپیٹنس کی کمی مانتا ہوں, مگر اس میں ٹیکنالوجی دنیا میں ملتی ہے. سستی ٹیکنالوجی, اتنا زیادہ خرچہ ہی نہیں ہے, کوئی بلین ٹریلین ڈالر کا خرچہ نہیں ہے. پہاڑ سے چیز کو تو روز بیلچے مارنے والے بھی نکال کے اسمگل کر رہے ہیں. بہرحال ادھر دھیان دیں. اگلی میں گزارش یہ کروں گا کہ اسٹریٹجیکلی گوادر کی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بڑی بے انتہا امپورٹنٹ جگہ ہے. عریبین سی کے اس پوائنٹ پہ کنٹرول کرنا, حصے دار ہونا. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ایک اسٹیٹ آف ہرمز کے کونے اور اس کی لینتھ بریڈتھ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ایک بلاکر نے ساری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں, ہم اس گیم کے پلیئر ہوتے ہوئے بھی کیوں سوئے ہوئے اس جگہ پہ. بہرحال ابھی آ جاتے ہیں جی, اگر اجازت آپ موجودہ صورتحال میں کہیں گی. سر موجودہ صورتحال بھی کریٹیکل ہے. یہ ہے کیا, کھڑے کہاں ہیں, اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. بہت کام ہو چکا پچھلی میٹنگ میں. پاکستان نے, فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر نے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے, ہماری ٹیموں نے بہت کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اس کام کا نتیجہ ہے کہ ہمارا جھنڈا اور پاسپورٹ اور پاکستانی ہونا, فخر سے پاکستانی ہونا ہماری قوم نے محسوس کرنا شروع کر دیا. ایک ٹائم تھا کہ کسی ایئرپورٹ پہ جاتے تھے تو چھپتے پھرتے تھے کہ یا پاکستانی پاسپورٹ دکھائیں گے تو انہوں نے تو پتلونے بھی اتروا کے کہنا کہ چیک کراؤ, بوٹ بھی چیک کراؤ. ابھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایز اے نیشن اپنی جگہ دنیا جان میں ہر جگہ پہنچانے جا رہے ہیں. کافی کچھ میں سمجھتا ہوں طے ہو گیا ہے, مگر اس کو سیبوٹاج کیا گیا ہے. اس ایفرٹ کو, میری لیڈرشپ کی ایفرٹ کو سیبوٹاج کیا گیا. اور مجھے کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس میں اسرائیل اور امریکہ دونوں انوالو. کوئی بچہ نہیں ہے, بہت سمجھدار, دور اندیش, اور پیچھے تھنک ٹینک سب کے کام کرتے ہیں. اگر ہمارا کرتا ہے تو ان کے بھی کرتے ہیں. بات بنی ہوئی کو اپنی ذات کے لیے, اپنی الیکشن کے لیے, انٹرنل پروجیکشن کے لیے اس حد تک نہیں کرنا چاہیے کہ جس حد تک آپ کی قومی مفاد کی چیزیں خراب ہونی شروع ہوں, جس حد تک آپ کا عالمی امن خطرے میں آ جائے, جس حد تک آپ کی اکانومی کولیپس ہونی شروع ہو جائے, جس حد تک یہ تکلیف غریبوں کے گھر تک پہنچ جائے, جس حد تک آپ کے میزائل بچیوں کے اسکول تک پہنچ جائے, جس حد تک ہاسپٹل کے بچے انفینٹ بھی
نہ بچ سکے، یہ ابھی حد مقرر کیجئے اس حد پہ سپر پاور کو، امریکہ جیسے سپر پاور کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل اتنے ریسورس، ان کو زیب نہیں دیتا کہ کوئی حرکت وہ ایسی کرے جو بلو دی بیلٹ۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جب آپ نے سیز فائر کی، بلاکیڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے اسٹیٹ آف ہرمز کھول دی، اور آپ کی پچھلی سیز فائر اور آپ کی کنڈیشن اور آپ کی میٹنگ سے پہلے کھول دی، پھر ٹیبل پہ آگے بیٹھے، بجائے کہ امریکہ انکریج کرتا، انسینٹیو دیتا، ان کے جو فنڈ ضبط کیے ہوئے ریلیز کرتا، ان کو جو اسٹیٹ آف ہرمز میں ایک بہتر رستہ اختیار کیا جا سکتا تھا وہ کرتا۔ اس وقت امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے ان کی سارے ایران کی بلڈنگیں ملبے میں کنورٹ کر دی ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اس کو ری بلڈ کا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنا حصہ ڈالیں اس میں، اگر آپ گڈ ول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم کنٹری میں ایران جیسی لوکیشن کے کنٹری کو اسرائیل خوف زدہ ہے اس سے، یا اس کو افیکٹ کرتا ہے، یا آپ کو افیکٹ کرتا ہے، تو بھائی آپ اس کو انسینٹیو دو۔ آپ اسرائیل کو جو بلین ٹریلین ڈالر دے دے کے اس بدماش کو جو پالنا شروع کیا ہوا ہے، اب کسی شریف ملک کو بھی، کوئی اللہ کا نام لینے والے کو بھی دھیان رکھو۔ آپ نے اے ٹو زیڈ سارے مسلم کنٹریز تباہ کر دیے۔ کیا حاصل ہوا؟ کوئی حاصل ہوا؟ لیبیا کی چینج سے، عراق کی چینج سے، میں جتنے بھی آپ نے بدلے ہیں، کیا حاصل ہوا ہے؟ سر حاصل ہوا ہے نا سر، اس میں حاصل یہ ہوا ہے کہ امریکن اکانومی کو سپورٹ ملی، امریکن ڈالر کو سپورٹ ملی، کیونکہ جہاں جہاں امریکن اکانومی کے لیے کوئی ملک یا کوئی لیڈرشپ خطرہ ہے، اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے چیزیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ ورسٹ پریزیڈنٹ ہے یو ایس اے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے یو ایس اے کی اکانومی کو بچانے کے لیے اپنی ساکھ کو بھی دباؤ پہ لگا دیا، اور وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہر جنگ، ہر خطرہ مول لے رہا ہے، کیونکہ اس دیکھ رہا ہے کہ اگلے 10 سال میں یا اگلے 15 سال میں وہ نمبر 1 پوزیشن پہ نہیں کھڑا ہوگا۔ سر ٹرمپ تو اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے، وہ تو بندے بھی مار رہا ہے، بچے بھی مار رہا ہے، تو اپنے ملک کی اکانومی کے لیے مار رہا ہے۔ جی میں شہزاد بھائی، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کے لیے مہم شروع کی اور اس میں اس کا نقصان ہوا، ان کی پاپولیرٹی بھی نیچے گر گئی، ان کے، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے، اور وہ رسک لے رہا ہے، وہ رسک لے کے، مگر بات یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں جہاں کام کرتے وہاں بچے مار کے اکانومی ٹھیک نہیں کی جا سکتی۔ کہ آپ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ہمارا تھنک ٹینک بھی اس اکانومی کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کر، اور 1000 طریقے اور ہیں، لاکھ طریقے اور ہیں۔ آج بھی دنیا جہان کے بچے ان کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے لائنوں میں، ان کی زندگی کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں MIT اور ہارورڈ اور کدھر نہ کدھر پہنچوں۔ آج بھی ان کو ان کی ایجوکیشن کا، ان کی ٹیکنالوجی کا، ان کی پڑھائی کا، ادھر ہزار چیزیں ایسی ہیں جس کو ساری دنیا سیکھتی ہے، اور بہتر طریقے سے بھی امریکہ اپنی اکانومی بہتر کر سکتا ہے۔ وہ 1000 طریقے بھی آزمانے چاہیے۔ ہر جگہ گولہ بارود اور ہر جگہ آرمز کی انڈسٹری کو چلانا ہی بہت طریقہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے طریقے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ اس وقت فوری طور پہ ایران کو کس چیز سے آپ نے سیز فائر کے دوران بھی ایران پہ حملے کی نہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے ان کے جہاز کو پکڑا نہیں پکڑنا چاہیے تھا، کمرشل جہاز ہے، کیا نہیں کر لیں گے سوائے اس کے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ جو آپ نے جنگ میں ہارا ہے، اگر اس میں آپ وکٹوریس نہیں کہلا سکے، اس میں اگر آپ ان کا نیوکلیئر کا ڈسٹ تو بنا گئے ہیں، مگر ڈسٹ لی جا نہیں سکے اتنے بڑے گراؤنڈ آپریشن سے۔ پیرا ٹروپس کا آپ کا آپریشن ہوا، لمبا چوڑا ہوا، مگر رہ گئے۔ بہرحال تو یہ آپ کو فوری طور کے اوپر ایران پہ بلاکڈ ہٹانا چاہیے، ان کے فنڈ ریلیز کرنے چاہیے، ان کو ان کی نیوکلیئر کے متعلق انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس حد تک جائیں جہاں تک وہ پیسفلی اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ 3 چیزیں کریں، آج وہ ٹیبل پہ آ کے آپ کو بہت کچھ دے جائیں گے۔
سر آخری 2-2.5 منٹ رہتے ہیں. اسرائیل کا بھی تو اس میں رول ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوں, کیونکہ اس کا تو گریٹر اسرائیل ایجنڈا ہے. اس نے تو آگے ترکی کی طرف بھی جانا ہے لبنان کے بعد. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کریں گے ترکی اور اسرائیل پریڈکشن کے اوپر. لیکن ابھی 2 منٹ میں صرف کنکلوڈ کر دیں, اسرائیل مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہونے دینا چاہتا؟ سر اسرائیل مذاکرات کامیاب کیوں ہونے دے جب اس کی دکان ہی چل رہی ہے امریکہ سارے کی اکانومی اور اس کی لیڈرشپ کو کنٹرول کرنے, بلیک میل کرنے, اور ادھر اپنی افواج لبنان کے اندر تک اس کی پہنچی ہوئی ہیں. مگر ایک چیز میں عرض کروں, امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسرائیل ایز اے کنٹری سروائیو کرنا چاہتا ہے, 28 فیبرری سے پہلے اس کا روب دوب دبدبا اور اس کی ملٹری پاور اور تھی. اس وقت جو اس کی حالت ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کیا حالت ہے. اس وقت اس نے اگر ری بلڈ ہونا ہے, سروائیو کرنا ہے, تو پھر اس کو ایران سے اور تمام مسلم کنٹری سے اور فلسطین سے اچھے تعلقات پیدا کر کے, اچھی ایکویشن بنا کے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا ہمسایہ بن کے ہی یہ یہودی اسٹیٹ رہ سکتی ہے. یہ ملٹری پاور سے نہیں رہ سکتی. ملٹری پاور کو ہر کوئی اس کا کاؤنٹر بھی کر سکتا ہے, اس کو شکست بھی دے سکتا ہے. وہ تو اگریسو موڈ میں, وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ فلسطین کے ساتھ میں اچھے تعلقات رکھوں یا فلسطین کے ساتھ یا اس کی زمینیں چھوڑ کے میں واپس آ جاؤں. وہ لگتا نہیں ہے کہیں سے بھی. یہ ڈی این اے چینج کرنے کی ضرورت ہے. سر وہ جوتے لگا کے ہوگا. وہ بندوبست ایران نے پورا کر دیا ہے, اور یہ جو ایران نے کر دیا ہے یہ مثال باقی تمام مسلمان ملکوں میں بڑی جلدی آپ کو نظر آ جائے گی. آپ کو مسلم بلاک بنتا نظر آ رہا ہے, بن گیا ہوا ہے, کوئی خفیہ بن گیا ہوا ہے. مسلم بلاک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. امریکہ کی ذمہ داری ہے, چائنا اور رشیا کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سپیس دیں, ان کو امن کے لیے استعمال کریں, اور یہ امن کے لیے اگزامپلری مثالی کام کریں. اور یہ مسلمان کا کام بھی ہے امن لانا پوری دنیا میں, پیار سے, محبت سے, ڈنڈے سے. شہزاد بھائی ہم نے P5 لانچ کی تھی پچھلے سال, اتنا رسپانس آ رہا ہے. P5 کیا ہے؟ پہلی P ہے پیس, رائٹ, دوسری P ہے پروٹیکشن. یہ شیئرڈ پیس ہے, آپ کا امن میرا امن نہ میچ ہے, اور شیئرڈ ڈیفنس ہے, پروٹیکشن ہے, نیشنل سیکیورٹی ہے کہ آپ اپنی میں اپنی. تیسرا پھر پروگرس ہوگی. جب دو چیزیں ہم شیئر کریں گے تو پروگرس لازمی ہوگی. جب پروگرس ہوگی پراسپیرٹی آئے گی, چوتھی P. اور 5ویں P میں بڑے دکھ سے کہوں گا, فار پور اوپریسڈ پیپل آف دی ورلڈ. غریب کا بڑا برا حال ہے ساری دنیا میں. سر یہ 5 P's تو ون آف دا 5 پلرز ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یونائٹڈ نیشن کے ہیں, اسی سے کانٹیکس میں. سر 1 منٹ میں کوئی مشورہ, کوئی ایڈوائز گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے؟ نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر سے لے کے نیل کے ساحل کیا فلسطین تک کیا کینیڈا تک مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. امن کے لیے, سلامتی کے لیے, ایک دوسرے کے دکھ کے لیے اور دنیا کے خوشحالی کے لیے کام کرنے کا تہیہ کریں. لوگ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پاکستان انشاءاللہ ترقی یافتہ پاکستان ہوگا. ہماری کرنٹ لیڈرشپ ڈٹرمنڈ ہے, موٹیویٹڈ ہے, تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیژنز لے رہی ہے. انشاءاللہ ضرور ہم ترقی یافتہ ہوں گے اور جلد ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.